یہ ان کے دادا صدر رہے ہیں اس ملک کے, ان کے والد سپیکر رہے ہیں اس ہاؤس کے, اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ یہ رہے ہیں. اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ چیک پوسٹوں کو چھاپوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تو پھر ان کی عقل پہ بھی ماتم ہے سر, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا افسوسناک ہے. بہت شکریہ جناب اسپیکر. سپلیمنٹری کوشچن نمبر 48. موصوف منسٹر صاحب, کیا یہ ہاؤس کو انفارم کرنا بتائیں گے کہ چیک پوسٹ کا مقصد ہوتا ہے جرائم کو کم کرنا اور جرائم پیش لوگوں کو پکڑنا. کیا شاہرام خان ترکئی صاحب جو یہاں پہ اس ہاؤس کے ممبر ہیں, ان کے چچا کے گھر پہ پولیس کا ریڈ ہوا اور پولیس کے اوپر ہی FIRs ہوئی, اس کا کیا بنا؟ نمبر 1. اور نمبر 2, جناب اسپیکر کیا یہ بتانا چاہیں گے کہ جس وقت میں یہ 1.5-2 سال میں, پونے 2 سال میں, جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں کے اوپر ریڈز ہو رہے ہوتے تھے اور یہ چیک پوسٹ ان مینڈ ہوتی تھیں, تو اس دوران جرائم جو ہیں وہ بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں, اس کا ڈیٹا بھی ہاؤس کو بتائیں. بہت شکریہ. جی عطا صاحب. مجھے نہیں لگتا کہ سر چیک پوسٹ کی نفری کو کہا جاتا ہے کہ جا کے چھاپے مارو. سر میں صرف ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو نفری چھاپوں کے لیے روانہ کی جاتی ہے وہ تھانہ میں باقاعدہ رجسٹر روانگی ہوتا ہے سر, اس کے تحت روانہ کی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ چیک پوسٹ پہ 4 بندے کھڑے تو انہیں کہتے ہیں یار کیا کر رہے ہو, فارغ ہو جا کے ترکئی صاحب کے گھر پہ تو چھاپا مار کے آؤ. تو سر یہ بیسک انفارمیشن ہے. یہ ان کے دادا صدر رہے ہیں اس ملک کے, ان کے والد سپیکر رہے ہیں اس ہاؤس کے, اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ یہ رہے ہیں. اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ چیک پوسٹوں کو چھاپوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تو پھر ان کی عقل پہ بھی ماتم ہے سر, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ان کو بیسک فیکٹس کا نہیں پتا سر. میں آئی ایم ایٹ اے لاس آف ورڈ سر. جی عمر ایوب صاحب. جناب اسپیکر, جس وقت کسی وزیر کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کویسچن کا آنسر نہیں دیا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ چیک پوسٹ سے جی نیکسٹ کویسچن عالیہ کامران صاحبہ. جی محترم کویسچن نمبر 49. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری. جی محترم یہ پوچھنا ہے کہ میرا سپلیمنٹری سوال یہ ہے سر کہ یہ جو OPF کے MD صاحب ہیں جن کی دوبارہ تعیناتی کی گئی ہے, کیا ان کی تعیناتی کے لیے ضروری ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور کابینہ سے منظوری لی جائے؟ اور محترم اگر جب یہ منظوری لینا ضروری ہے تو اس کو کس وقت یہ منظوری لی گئی, اور اگر یہ بغیر منظوری کے ان کو تعینات کر دیا گیا تو کیا کس طرح سے یہ بغیر ان کی منظوری کے تعینات کیا جا سکتے ہیں MD صاحب کو؟ جی پارلیمنٹری سیکرٹری احسان الحق باجوہ صاحب. MD کو ڈائریکٹ تعینات کر دے تو اس لیے 3 ممبران کا جو پینل بھجوائے جانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اور یہ تقرری 2013 کے رول کے مطابق ہوئی ہے. اور چونکہ MD کو خود ہی نامزد کر دیا تھا, اس لیے حکومت سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں تھی. باجوہ صاحب وہ جو سوال انہوں نے کیا ہے کہ MD صاحب کس طرح ہوئے, یہ کیبنٹ میں پرائم منسٹر صاحب کے پاس جانے کی کیا ضرورت پڑی, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود نامزد کر دیا اپنے آپ؟ نہیں سر, اصل میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ 3 ممبران کا پینل بھجوایا جاتا ہے, اس میں سے ایک آدمی کو نامزد کرنا ہوتا ہے. لیکن وفاقی حکومت جب ڈائریکٹ کسی MD کو نامزد کر دے تو اس کے لیے پھر منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہوتی جی, اور یہ تقرری 2013 کے رولز کے مطابق ہوئی ہے. حمید حسین صاحب. یہ عطا صاحب میرا خیال ہے آپ کو جواب دینے کی ضرورت ہے. یہ عالیہ صاحب آپ سوال کیجئے پھر سے. ایک سیکنڈ. جی کویسچن نمبر 49. جی میں دوبارہ سوال کروں؟ جی پلیز. سر میرا سوال یہ ہے, اصل میں سر میں ان کی ذرا بیان کر دوں ہاؤس کے اور آپ کی نالج کے لیے بھی. سر یہ MD صاحب جو ہیں یہ دوبارہ تعینات ہوئے ہیں. اب جس طرح وہ فرما رہے ہیں اور واقعی ایسے ہی ہوا ہے, انہوں نے خود تعیناتی کر لی ہے. سر یہ پہلے MD رہ چکے ہیں, ایک تو سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا جو پہلے رہ چکے ہیں وہ دوبارہ MD بن سکتے ہیں؟ چلے اس کو چھوڑ دیں. سر میرا سمپل سا سوال یہ ہے کہ MD صاحب کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم اور کابینہ کی منظوری ضروری ہوتی ہے, جبکہ ان کی منظوری نہیں لی گئی ہے. تو سب اگر لی گئی ہے منظوری تو وہ ڈیٹ بتا دیں اگر ان کو دوبارہ تعینات کیا گیا ہے, اور اگر ان کے پاس ڈیٹ نہیں ہے تو پھر انہوں نے جو اگر غیر قانونی کام ہو گیا تو سر اس کو ایڈمٹ کر لیں پھر. جی باجوہ صاحب.
पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। जी मैं बात समझने की मोहतरमा कोशिश करें कि एमडी जो तीन नाम बजवाए जाते हैं उन पैनल में से किसी एक को एमडी बनाया जाना होता है, लेकिन ये एमडी हुकूमत ने जब डायरेक्ट तैनात कर दिया तो उसके लिए तीन नाम बजवाने की ज़रूरत नहीं है और उसकी मंजूरी लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जी शाहिदा रहमानी साहबा सप्लीमेंट्री कीजिए। जी शाहिदा रहमानी साहब नॉट प्रेजेंट। जी हाउस की प्रोसीडिंग्स। जी उमर अयूब साहब सप्लीमेंट्री। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। मौजूदा साहब से जनाब ये है कि ये कोई नए रूल्स बन रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, ये क्या हो रहा है सर यहाँ पे? ये तो आवे का आवे ही बिगड़ रहा है। जो मुहतरम ने सवाल किया है वो बिल्कुल जायज़ किया है, उस सवाल का जायज़ क्वेश्चन का जायज़ आंसर आना चाहिए। यहाँ पे एक मिनिस्टर इंफॉर्मेशन वो आए बाएं शाये कर रहा है, दूसरा बंदा उधर जा रहा है। सर इस मुल्क का जब गवर्नमेंट इस तरह फंक्शन करेगी तो क्या होगा? जब कल एक एमडी अपने आप को अपॉइंट कर रहा है, अपने आप को एमडी अपॉइंट कर रहा है, कल कोई और अपने आप को एमडी अपॉइंट कर रहा होगा। ये गवर्नमेंट है, ये क्या है सर? थैंक यू। जी अतात आर साहब। के बाकायदा रूल्स हैं जिसके तहत एमडी की अपॉइंटमेंट की जाती है सर, और रूल्स के अंदर ही सर इसका सेक्शन 187(3) है जो कहता है कि अ चीफ एग्जीक्यूटिव शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 186। सो सर रीअपॉइंटमेंट फेडरल गवर्नमेंट करती है, एंड बाय फेडरल गवर्नमेंट इट इज मेंट द फेडरल कैबिनेट। रीअपॉइंटमेंट की शिक यहाँ मौजूद थी। जो बाजवा साहब बात कर रहे हैं वो शायद समझा नहीं पाए, बात वो ठीक कर रहे थे कि सर ओरिजिनल अपॉइंटमेंट के लिए 3 नामों पर मुश्तमिल पैनल भेजा जाता है सर, मगर जब रीअपॉइंटमेंट होगी तो रीअपॉइंटमेंट तो उसी शख्स की होती है ना, उन तीनों कितनी हो सकती जो ओरिजिनल पैनल आया था। तो सर ये रीअपॉइंटमेंट का केस था, ये फेडरल गवर्नमेंट को भेजा गया, इसकी मंजूरी दी गई रूल 187(3) के तहत सर, और वो रीअपॉइंटमेंट जो है वो अमल में आ गई एज पर द लेड डाउन प्रोसीजर्स। तो इसमें कोई अभाम नहीं है सर, 3 नामों का पैनल ओरिजिनली आया था और अब क्योंकि ये रीअपॉइंट हुए हैं तो सिर्फ इनका नाम गया था, और रीअपॉइंटमेंट रूल्स और अब लेजिस्लेशन के मुताबिक हुआ सर, इसमें कोई लीगैलिटी नहीं मौजूद। जी अतात आर साहब। के बाकायदा रूल्स हैं जिसके तहत एमडी की अपॉइंटमेंट की जाती है सर, और रूल्स के अंदर ही सर इसका सेक्शन 187(3) है जो कहता है कि अ चीफ एग्जीक्यूटिव शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 186। सो सर रीअपॉइंटमेंट फेडरल गवर्नमेंट करती है, एंड बाय फेडरल गवर्नमेंट इट इज मेंट द फेडरल कैबिनेट। रीअपॉइंटमेंट की शिक यहाँ मौजूद थी। जो बाजवा साहब बात कर रहे हैं वो शायद समझा नहीं पाए, बात वो ठीक कर रहे थे कि सर ओरिजिनल अपॉइंटमेंट के लिए 3 नामों पर मुश्तमिल पैनल भेजा जाता है सर, मगर जब रीअपॉइंटमेंट होगी तो रीअपॉइंटमेंट तो उसी शख्स की होती है ना, उन तीनों कितनी हो सकती